اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ایوری آئی ہوپ کہ آپ سب ہوں گے ٹھیک ٹھاک، اپنے اپنے گھروں میں ہوں گے خوش۔ آج یہ آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کرنا چاہتی ہوں جس میں کہ آپ جو ہے 4 AM مارننگ روٹین سے لے کے کم از کم فجر کے بعد کی روٹین کے اوپر کیا کیا ہم کر سکتے ہیں اس پہ بات کریں گے۔ ساتھ میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی دعائیں بھی شیئر کروں گی جو آپ اپنی اس روٹین میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پہ آپ میری بھی روٹین دیکھتے جائیے، میں یہاں پہ گھر کے بہت سارے کاموں کے ساتھ ساتھ یہ ویڈیو شیئر کرنے لگی ہوں تاکہ آپ کا ایک انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہو اور آپ اس سے بہت کچھ سیکھ سکیں۔ آج کی ویڈیو تمام مسلم خواتین کے لیے جو اپنی صبح کو بابرکت، پرسکون اور پروڈکٹیوٹی کے ساتھ شروع کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ یہ روٹین آپ آرام سے ان دنوں میں بنا سکتے ہیں۔ سمر میں آپ کو پتہ ہے کہ آنکھ ویسے بھی جلدی کھل جاتی ہے، تو 4 AM روٹین جو ہے جب آپ بنائیں گے تو اس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ 3-4 دن تک آپ الارم پہ سیٹ ہو جائیں، اس کے بعد خود بخود اسی ٹائم آٹومیٹکلی ہماری آنکھ کھل ہی جاتی ہے۔ تو میں نے اپنے آپ کو اس روٹین کے اوپر ڈالا، مجھے بہت اچھا لگا، میں نے کہا کیوں نہ میں اپنی آڈینس کے ساتھ بھی اس کو شیئر کروں۔ تو جناب 4 AM روٹین اس طرح ہے کہ صبح جلدی اٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ نئے دن کو پروڈکٹیوٹی کے ساتھ شروع کریں۔ اتنا کمپلیٹ وقت اس میں آپ کو مل جاتا ہے جس میں کہ آپ کو وہ سارے بہانے ختم ہو جاتے ہیں جس میں آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا ٹائم نہیں ملا اور ہمیں اس چیز کا ٹائم نہیں ملا، کیونکہ آپ کی ہیلتھ کے ساتھ ساتھ آپ کی جو بھی آپ اپنی ڈیلی روٹین کی چیزوں کو لے کے چلنا چاہتے ہیں، کچھ نیا ایڈ کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں آپ کو بھرپور موقع مل رہا ہوتا ہے۔ اب یہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت فجر کی اذان نہیں ہوئی ہوتی ہے، تو آپ کو تہجد کا ایک اچھا ٹائم مل جاتا ہے۔ ممکن ہو تو تہجد کو ادا کریں، اور یہ وہ مبارک وقت ہوتا ہے جب دعائیں قبول ہونے کی امید زیادہ ہوتی ہے، اور ہم جو دعائیں مانگتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، تو اس وقت بھی دعا مانگ کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ ساتھ ساتھ مارننگ اذکار کی جو روٹین بناتے ہیں، صبح کے اذکار ضرور پڑھیں، دل کو سکون دیتا ہے اور دن بھر کی اللہ کی حفاظت اور رحمت کا سبب بھی بنتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ہر دن کی صبح اور ہر رات کی شام کو 3 بار یہ دعا پڑھے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس کی ٹرانسلیشن کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ کے نام سے ہم نے صبح یا شام کی، جس کے نام کے ساتھ آسمان یا زمین میں کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی، وہ سننے اور جاننے والا ہے، اس سے ہم نے شروع کیا، اور وہ اس دن اور رات ہر بلا سے محفوظ رہتا ہے۔ اور 3 بار اگر آپ یہ دعا کہتے ہیں کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات کلھا من شر ما خلق، تو یہ والی دعائیں جو ہیں ان کا موقع ملتا ہے، یہ دعائیں آپ کے اذکار میں شامل ہو جاتی ہیں اور پھر آپ بہت ساری چیزوں کو لے کے آگے بڑھتے ہیں۔ تو اذکار کو لازمی شامل کریں۔ پھر آتا ہے قرآن ٹائم، یہ موقع ہوتا ہے آپ کو قرآن پاک کو صحیح سے پڑھنے کا۔ روز کچھ آیات کی تلاوت اور ان کے معنی سمجھنے کی کوشش کریں۔ چھوٹا سا وقت بھی زندگی میں برکت لا سکتا ہے، اس لیے اس وقت کو ہم آرام سے بابرکت بنا سکتے ہیں اپنے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلاوات کے جو بارے میں جو بات میں کہتی ہوں یہاں پہ آپ کے ساتھ ضرور میں شیئر کروں گی کہ آپ کی تسبیحات تو ہوتی تھیں ساتھ میں، لیکن جو آپ کی تلاوات کا اندازہ تھا کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت میں ہر آیت کو جدا کر کے علیحدہ اس طرح پڑھتے تھے، الحمدللہ رب العالمین، پھر ٹھہرتے تھے، پھر الرحمن الرحیم، پھر وقف کرتے تھے، پھر مالک یوم الدین، پھر وقف کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید آہستہ پڑھتے تھے یا پکار کر، تو انہوں نے فرمایا کہ دونوں طرح ان کا معمول تھا۔ میں نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر احسان ہے جس نے ہر طرح کی سہولت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ وہ انداز تھے جن کو ہمیں اپنی زندگی میں فالو کرنا چاہیے۔ اب آتا ہے ٹائم فجر کا، تو فجر کی نماز کے وقت پر ادا کریں، اور یہ ایک مسلم وومن کے دن کا سب سے خوبصورت سٹارٹ ہوتا ہے۔ اس وقت آپ کو بہت اچھے طریقے سے اپنی ساری چیزوں کو بہتر کرنے کا موقع ملتا ہے، اور اتنا پیسفل ٹائم ہوتا ہے، اس وقت آپ کا ذہن بالکل فریش ہوتا ہے۔ جب آپ 4 بجے اٹھنا شروع کریں گی نا، تو آپ رات کو بھی جلدی سونا شروع کر لیں گی، آپ کو خود بخود نیند آنی شروع ہو جائے گی اس ٹائم پہ، اور آپ سو جائیں گے، آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ یہاں پہ آپ کو اپنی ہیلتھ اینڈ سیلف کیئر کا بھی بہت اچھا ٹائم مل جاتا ہے۔ آپ نے مارننگ ڈرنک لیں، پانی لیں، نیم گرم پانی لیں، ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے اس کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں۔ لیمن واٹر آپ کو سوٹ کرتا ہے، آپ لیمن واٹر لے لیں۔
چیا سیڈ واٹر آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ وہ لے لیں، زیرا واٹر لوگ لیتے ہیں ویٹ لاس کے لیے، آپ وہ لے لیں. تو یہ آپ کیونکہ آپ اپنی ایک روٹین میں اٹھی ہوئی ہیں نا، آپ نے سٹارٹ کیا اپنے ٹائم کو، اس ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ ساری چیزوں کو فالو کرتی جا رہی ہیں. کیونکہ اس وقت آپ بچوں کو بھی اٹھائیں گی، پھر اس کے بعد ان کے لنچ ٹائم، ان کے لنچ بنانا ہے ہم نے اسکول کے لیے، کالج کے لیے، جو بھی بچے کچھ لے کے جانا چاہتے ہیں ان کے لیے، اور ان کو ناشتہ بھی کرانا ہے، پھر وہ تیار ہوں گے. وہ ساری چیزوں سے پہلے کا آپ کے پاس ایک بہت پیارا ٹائم ہوتا ہے. تو تھوڑی دیر کے لیے کچھ ایکسرسائزز کرنا چاہتی ہیں آپ وہ کریں، اسٹریچنگ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، اپنی واک کی روٹین بنائیں. اس وقت تسبیحات پڑھنے کا بڑا اچھا موقع ملتا ہے. اس طرح آپ کو اپنی ہیلتھ کیئر کا موقع مل جاتا ہے اور آپ اپنا خیال رکھیں گے تو یہ سب سے اچھی عادت ہوتی ہے. اب آتی ہے بات آپ کی کہ آپ نے اپنے دن کو پلان کس طرح سے کریں. پلان یور ڈے کو بہت اچھے طریقے سے کریں، آج کے کام لکھیں اور اپنے لیے گول سیٹ کریں تاکہ آپ کا دن زیادہ پروڈکٹیو گزرے. کیونکہ یہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں کہ ہم لوگ ان چیزوں کو جب اگنور کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا، اور ہمارے پاس سب سے بڑا ایکسکیوز ختم ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اچھا، میں نے یہاں پہ ایک چیز پڑھی تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. یہ چیز بہت زبردست تھی، تسبیحات کا شمار. چونکہ تسبیحات کے پڑھنے کے لیے بعض مخصوص اعداد ہوتے ہیں، ان کے شمار کرنے کے 2 طریقے بھی ہوتے ہیں. ایک تو آپ کے پاس کاؤنٹر ہوتا ہے، تسبیح ہوتے ہیں جس سے گننا، اور ایک عقد نامل سے گننا. یہ دونوں طریقے مسنون ہیں. عقد نامل انگلیوں کے حساب کا ایک طریقہ ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی اور فعلی حدیث سے ثابت ہے، اس لیے اس میں زیادہ فضیلت ہے. اچھا، اس کی فضیلت کچھ اس طرح سے تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انگلیوں پر کلمہ طیبہ اور تسبیحات، اس کو تسبیحات کو گننا قیامت کے دن ان انگلیوں سے بھی محاسبہ ہوگا. اپنے اپنے اعمال بتائیں گے اور ان کو قوت گویائی مطلب بولنے کی طاقت عطا کی جائے گی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ بھی قربان ہو کہ آپ کا نمونہ ہر چیز میں ہمارے سامنے ہے. حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم فرمایا کرتے تھے کہ وہ تکبیر اللہ اکبر، تقدیس سبحان الملک کی قدوس اور تحلیل لا الہ الا اللہ کی تعداد کا خیال رکھا کریں اور انہیں انگلیوں پر شمار کیا کریں. فرمایا اس لیے کہ قیامت کے دن انگلیوں سے دریافت کیا جائے گا اور وہ بتلائیں گے کہ کتنی تعداد میں تکبیر، تقدیس اور تحلیل کی تھی. سبحان اللہ. اور حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو یہ ہماری جو عادت بنی ہوتی ہے نا 33 بار سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تسبیحات فاطمہ، اس کی بھی تو ہمیں عادت اسی طرح پڑی ہوتی ہے. اور یہ بہت اچھی بات ہے، آپ جب نماز کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، آپ کی نماز ختم ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کچھ نہ کچھ اذکار کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہترین موقع ہوتا ہے اپنی انگلیوں کو اس چیز کے لیے تیار کرنے کا. تو اپنی انگلیوں پر اس کا شمار کیا کریں. اب یہ حدیث سے بھی ثابت ہے تو اس چیز کو آپ کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں کو بھی آپ فالو کر لیں گے، ان کی سنت کو بھی آپ فالو کر لیں گے اور آپ کو ثواب کا ثواب ملے گا. قیامت کے دن کو جب قوت گویائی ان کو عطا کی جائے گی تو یہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہاں جی اتنی اس کے اوپر پڑھی گئی ہے. ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے اور اس میں کوئی بھی چیز ہماری بیکار نہیں. ہماری ہر چیز کا عمل ہے، ہماری آنکھ کا، ہمارے کانوں کا، ہماری زبان کا، ہماری انگلیوں کا، اور پھر ان چیزوں کا ہمیں کتنا اجر و ثواب بھی ہے. تو ان چیزوں کے نیگیٹو اینڈ پازیٹیو کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ جب اپنی زندگی کو چیزوں میں لے کے فالو کریں گے تو پھر ہم ایک انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، تو پھر ہم خود بخود اس کے اندر بہترین چیزوں کو لے کے آئیں گے. یہ دیکھیے جی کیک ہوا تیار. کیسا کیک لگ رہا ہے آپ کو؟ میں نے اس کے بیس میں نا انجیر لگا لی تھی. میں اندر جو ہے کھجوریں ڈل گئی ہیں تو پھر بہت ہیوی ہو جائے گا، بیس میں لگا لیتی ہوں. اور یہ اتنی اچھی بیک ہو کے نکلی تھی. ساتھ میں نے کہا چلو اوون اگر آپ کا پریٹ ہوا ہوتا ہے نا تو آپ سوچتے ہیں کہ یار چلو اسی کے اندر کچھ نہ کچھ اور کام کر لیں. بچوں کو اگر نان خطائی پسند ہے یا کوکیز پسند ہے تو میں کہتی ہوں 2 چیزیں بن جائیں، میری چیزیں کچھ سیونگ بھی ہو جاتی ہے، آپ کی الیکٹریسٹی کی بھی، اور پھر آپ کے ٹائم کی بھی سیونگ ہو جاتی ہے کیونکہ پھر آپ اتنا ٹائم دوبارہ پری ہیٹ کے اوپر نہیں لگاتے تو فائدہ اٹھانے والا کام ہو جاتا ہے. تو جناب ایک برکت بھری صبح پورے دن کو بہترین بنا سکتی ہے. اللہ ہم سب کو تہجد کی، قرآن کی، فجر کی، اذکار کی پابندی نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. ہم لوگ اسی طریقے سے اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں اور میری کوشش ہوتی ہے آپ کے ساتھ کچھ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ویڈیوز شیئر کرتی رہوں تاکہ آپ کو بھی ان ویڈیوز کا فائدہ ہو اور آپ اپنی زندگی میں ان چیزوں کو لے کے فالو کریں. بہت سارے نئے میرے سبسکرائبر آئے ہیں، ان کے کمنٹس آتے ہیں، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور آپ لوگوں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں. تو انشاءاللہ تعالی میں جب تک اس میڈیا کو استعمال کر رہی ہوں، اس کے اوپر کام کر رہی ہوں، تو آپ کے ساتھ میری کوشش ہوگی کوئی نہ کوئی ایسے پوائنٹ آف ویو آپ کے ساتھ شیئر کروں جس میں آپ کی اور میری بہت زیادہ آسانی ہو.
تو کیسی لگی میری آج کی ویڈیو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. ویڈیو پسند آئے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. دیں مجھے اجازت، ملتی ہوں میں آپ کے ساتھ کسی اچھی اور نئی ویڈیو میں. ٹل دین فی امان اللہ.